فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ تعالی، جو عبداللہ ابن المبارک رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے محدث گزرے، عبداللہ ابن مبارک امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے، ان کے دوستوں میں سے تھے فضیل ابن عیاض. یہ تھے عابد الحرمین کہا جاتا تھا ان کو، حرم میں ہر وقت عبادت میں لگے رہتے تھے، ہر وقت عبادت. لوگ ان سے جا کے دعائیں کرواتے. اس زمانے کے بزرگ کیسے ہوں گے، تابعین تبع تابعین کا دور، آپ اندازہ لگاؤ کیسے لوگ ہوں گے اس زمانے کے. بہت اللہ والے بزرگ تھے، بہت اللہ والے. یہ بنے کیسے بزرگ؟ یہ ڈاکو تھے، شرابی تھے، لڑکیوں کے ناچ دیکھتے تھے باندیوں کے. ان ایکٹیویٹیز میں ان کا وقت گزر رہا تھا، شراب بھی، عورت بھی، اور موسیقی بھی. اب مختلف روایات میں مختلف واقعات ملتے ہیں. بعض روایات میں ہے کہ باجے سے آواز آنا شروع ہوئی، بعض روایات میں سے کہ آسمان سے غیبی آواز آئی. تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کہیں زنا کرنے کے ارادے سے یا کسی اور ارادے سے نکلے ہیں، تو جب دیوار پہ چڑھے ہیں نا، دیوار پھلانگنے کے لیے، تو آواز آئی غیب سے، یا انہوں نے باجا بجانا شروع کیا اپنا موسیقی کا. تو اس موسیقی کے جو ہوتے ہیں نا، یہ آج کل نوجوان نہیں ہوتے، بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ٹنگ ٹنگ بجا رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے، تو گٹار، ہاں گٹار بجا رہے ہوتے ہیں. وہ مجھے اس سے یاد ہے جنید جمشید کا گٹار، ایک میرا بیان ہے اس موضوع پر. تو وہ بجانا شروع کیا تو اندر سے آواز کیا آئی ہے، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. سورہ حدید کی آیات ہیں. کیا ایمان والوں کے لیے اب تک وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے ڈر جائیں، اور اللہ نے جو کتاب نازل کی ہے اس کے لیے دل نرم پڑ جائیں؟ کب تک عیاشی میں رہو گے؟ اللہ اس آیت میں اہل ایمان کو خطاب کر رہے ہیں کہ کب تک گناہوں میں پڑے رہو گے؟ کیا مرنا نہیں ہے؟ مرنا نہیں ہے. اور آگے دھمکی دی کہ اگر تم نے توبہ نہیں کی اور انہی گناہوں میں مست رہے تو تمہارے دل ایسے سخت کر دوں گا جیسے یہود و نصارہ کے دل سخت کر دیے میں نے. انہیں توبہ کی توفیق نہیں ملتی. کیسے مست ہو گئے یہود و نصارہ؟ وہ صرف زنا نہیں کرتے، زنا کی ان بدترین شکلیں ان کے معاشرے میں رائج ہیں، بدترین شکلیں. ہمارے یہاں کا ایک نوجوان عیاشی کرنے جو جاتا ہے نا، وہ بھی تنگ آ جاتا ہے ان سے. میرے پاس تو ہر قسم کے لوگوں کی کالز آتی ہیں. کہتے ہم، ایک صاحب نے کہا کہ میں ادھر آیا تھا سویڈن عیاشی کرنے، مگر یہ ایسے درندے بن چکے ہیں عیاشی میں کہ مجھے اس عیاشی سے نفرت ہو گئی ہے، اتنی درندگی میں آگے بڑھ گئے. تو اللہ اہل ایمان سے ان آیات میں خطاب فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے توبہ نہیں کی تمہیں ڈرنا چاہیے کہ تمہارے دل ایسے سخت کر دوں گا جیسے یہود و نصارہ کے دل میں نے سخت کر دیا. اب ان میں مذہب نہیں گھستا، ہر چیز پہ تحقیق کریں گے، مگر جہاں اللہ کی بات آئے گی، دین کی بات آئے گی، سننے کو تیار نہیں. تو آیت بڑی عجیب ہے. الم یعنی کیا ابھی تک وقت نہیں آیا؟ یہ ایک دم چیخ پڑے. انہوں نے فوراً اندازہ ہو گیا یہ تنبیہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. فوراً وہ باجا پھینکا اپنا اور کہا قد آنا یا ربی، قد آنا یا ربی، اے میرے رب آ گیا، آ گیا وقت، بس آ گیا. قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے نا، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. جو لوگ اللہ کی طرف آنا چاہتے ہیں اللہ ان کو بھی سیدھا راستہ دکھاتا ہے، اور بعض ایسے ہیں کہ جن کو زبردستی لے آتا ہے. بھئی اللہ تو بادشاہ ہے نا، جو اللہ کی طرف آنا چاہے گا اللہ فرماتے ہیں اس آیت میں اس کو تو لازمی ہدایت دوں گا، جو نہیں آنا چاہتے ان کو ہدایت نہیں دوں گا. لیکن بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ارادہ نہیں کیا ہوتا آنے کا، مگر میں ان کو اپنی رحمت سے گھسیٹ لیتا ہوں. تو یہ انہی لوگوں میں سے تھے. یجتبی الیہ من یشاء، جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے.